صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سر میں تو سمجھا تھا کہ آج صرف 12 افراد کو بات کرنے کی اجازت ملے گی، لیکن بہت شکریہ آپ کا. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس بل پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اس وزیر اعظم نے منظور کیا تھا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا جس کی داڑھی نہیں تھی. سر یہ اس کا کارنامہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ. اور میں وزیر قانون صاحب سے التماس کروں گا، اور یہ بحث پہلے بھی ہو چکی ہے، سر ہم پتہ نہیں کس طرح آرام سے نیند کی چین سوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. اسرائیل کے خلاف کوئی بیان اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتا، لوگ روز مارے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ قیامت کے روز ہماری پکڑ اس پہ ہونی ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہماری پکڑ ہونی ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب آقا کی حرمت کا جب ذکر آیا ہے تو اس کو بھی ہیومن رائٹس اور فلاں جیل میں ہے، فلاں باہر ہے، ہیومن رائٹس نہیں مل رہے. اس وقت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے. ان کے میں سر اپنی طرف سے ذاتی رائے سمجھ لیں، میں لا منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا، دوبارہ میں کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں کہ میرے آقا نامدار کی حرمت پہ کوئی سوال اٹھے. خدا کے واسطے یہ آئیڈیا کنسیو کیا جائے. میں مولانا صاحب کی بات کو فل سپورٹ کرتا ہوں. محمد و آل محمد کی ناموس پر نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی امینڈمنٹ ہم ہونے دیں گے. سر جی نہ کوئی حیا نہیں رہی کہ وقت کے امام کے متعلق جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اس کے متعلق زبانیں کھلتی چلی جا رہی ہیں اور کوئی کنارہ نہیں ہے ان کی بے حیائی کا. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. یہ 11 سالہ جو دور تھا جن ضیاء کا، اس نے پاکستان کو 1100 سال پیچھے ڈال دیا ہے. یہ بات آپ کو شاید شاعری اور مبالغہ لگے، لیکن یہ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں. یعنی آپ لٹرلی یہ سمجھتے ہیں کہ 1100 سال پیچھے چلے گا؟ 1100 سال اس ملک کی بیڑیوں میں ایسے پٹے ڈال گیا وہ آدمی، ایسے کانٹے بیچ گیا ہے کہ یہ قوم لہو لہان ہو گئی ہے. وہ غاصب اور ڈکٹیٹر تو تھا ہی، یوزرپر تو تھا ہی، اس پہ تو کوئی بحث ہو ہی نہیں سکتی. اس بندے کا سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ تھا کہ اس نے اس معاشرے میں احسان فراموشی، محسن کشی، منافقت، ڈبل سٹینڈرڈز اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دکھاوے کی سطحی مذہبیت کو فروغ دیا. آپ اندازہ لگائیں اس پورے معاشرے کی اس نے روح کو فنا کر دیا. آیات پڑھ کے، قرآنی آیات پڑھ کے 90 دن میں الیکشن کا وعدہ کرنے کے بعد مکر جانے والا شخص جب اسلامائزیشن کی بات کرے گا تو کس قسم کی اسلامائزیشن مرز وجود میں آئے گی؟ یہ مجاہدین سے لے کے نام نہاد جہادوں تک، اور یہ ہیروئن اور یہ جرائم پیشہ اور یہ خاص طرح کے ملا کی پرورش اور اس کو پیدا کرنا، یہ اتنے بھیانک جرائم ہیں. 1100 سال اس کے اثرات نہیں ختم ہوں گے. اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. ضیاء الحق صاحب نے بلا شبہ منافقت بے علمی تھی، انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. جو کچھ کہا جاتا ہے اس کی منافقت، اور اس نے اسلام کا نام. اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. ان کے دور میں جو 10-11 سالہ 12 سالہ دور تھا، اس نے ملک کو بہت ہی پیچھے دھکیل دیا ان کو. اچھا. اور اس کے اثرات آج تک قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں، اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کب تک بھگتی رہے گی.
اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اپنے بدترین دور کے دوران فوج کے حق حکمرانی کو اپنی ذات کے محور میں سمیٹتے ہوئے آخری مسیحا کے طور پر پورے پاکستانی معاشرے کو مذہبی انتہا پسندی کے گڑھے میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ جنرل ضیاء الحق نے بالعموم پوری قوم اور بالخصوص پاک فوج کو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ جیسی مذہبی جنونیت میں مبتلا کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ روسی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان کی دفاعی لائن افغانستان تک بڑھانے کی حکمت عملی میں پاکستان کے عسکری اداروں کو جہاد افغانستان کا درس دیا اور افغانستان بارڈر سمیت ملک بھر میں جہادی مدرسوں کا جال بچھانے کی حکمت عملی بنائی گئی۔ اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ نہیں، اختلاف کی بنیاد تو اس کا ڈکٹیٹر ہونا، ماورائے آئین اقتدار سنبھالنا، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ یہ افغان وار کے بعد جو ضیاء الحق جیسے منحوس اور لاتی آدمی نے جو ایک فلسفی اور جو ڈاکٹرین اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اس لانتی آدمی نے، اس کو اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ اگر یہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر اور یہ یہاں اگر ایک ہی سپر پاور رہ گئی تو وہ کتنی بڑی بدماش بن جائے گی، اس کو بالکل پتا ہوگا۔ ضیاء الحق جیسے منحوس اور لاتی آدمی نے ضیاء الحق جیسے منحوس اور لاتی آدمی نے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روز بروز زیادہ سے زیادہ عزت اور محبت اور عشق کے ساتھ یاد کیے جایا کرے گا۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔